میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، وہ نغمہ سردیے خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں۔ اقبال کو ہم شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو شعراء کے بارے میں فرمایا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء کی اتباع کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں ہم اقبال کے اتنے دیوانے ہیں، وہاں ہم اس مسئلے کا کیا کریں گے جہاں قرآن کریم شاعروں کی اتباع کرنے والوں کو گمراہ کہہ رہا ہے؟ تو کیا اقبال کو بطور شاعر اچھی نگاہ سے دیکھیں گے یا بری نگاہ سے؟ یہ دلچسپ سوال کا میں جواب دوں گا اپنی اس تھوڑی چھوٹی سی گفتگو میں۔ علامہ اقبال نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادبی تبصرہ۔ یہ علامہ اقبال کے ہاتھ سے لکھا ہوا مضمون ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے دو شاعروں کا ذکر کیا ہے جو رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا کلام پڑھا گیا تو رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک شاعر کا نام ہے انترا، عین کے ساتھ، قبیلہ بنو عیس کا یہ شاعر تھا۔ جب اس کا شعر رسول اطہر نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس شخص سے جا کر ملوں اور اسے دیکھوں۔ جب اس شاعر کا اس طرح سے ذکر علامہ اقبال نے اپنے مضمون میں لکھا تو ساتھ ہی لکھا اللہ اکبر، وہ ہستی جن کے چہرے اطہر پہ نظر ڈالنے کے لیے مشرق و مغرب کے بادشاہ ترستے ہوں، وہ ہستی فرما رہی ہے کہ میں عرب کے ایک عام سے ایسے شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں جو مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس کا شعر کیا تھا؟ اس کے شعر میں یہ تھا کہ میں رزق حلال جب کماتا ہوں تو میرے دل کو وہ تسلی ملتی ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں وہ راحت نہیں ہے۔ اس شعر کے بارے میں رسول اللہ نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے جس شاعر کا اس مضمون میں ذکر کیا علامہ اقبال نے وہ ہے امراء القیس۔ علامہ اقبال نے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ ہی کے الفاظ میں وہاں کوٹ کی ہے۔ امراء القیس کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ سید الشعراء وقائدہم الی النار، کہ امراء القیس شاعروں کا تو سردار ہے لیکن ان کو جہنم میں بھی لے کر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ بھی علامہ اقبال نے وضاحت لکھی اور لکھا کہ اس کی شاعری میں شراب و شباب کباب کی باتیں ہیں، اس کی شاعری میں مایوسی ہے، اس کی شاعری میں ویرانیاں ہیں، اس کی شاعری میں غم کو اس انداز میں منایا جاتا ہے یا خوشی کو اس انداز میں بنایا جاتا ہے کوئی انسان کو اندر سے مایوس کرتی ہے، جبکہ انترا کی شاعری میں امید تھی۔ یہ بات کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو آپ کو مردہ کرتی ہے اور ایک قسم وہ ہے جو آپ کو زندہ کرتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شاعری کی قسم جو آپ کو زندہ کرتی ہے وہ اللہ کو پسند نہ ہو؟ یقیناً وہ قسم اللہ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دو شعر رکھتا ہوں جو علامہ اقبال کے تو نہیں ہیں، لیکن واضح ہو جائے گا آپ پر کہ ان اشعار میں کس قسم کی شاعری ہے جو رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ ہمارا ایک قومی ترانہ ہوتا تھا ہمارا پاکستان کا، اس کے یہ اشعار ہیں میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے محنت اسی میں ہے مصرع، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن۔ سارے شعر مجھے آتے ہیں اس کے، میں پڑھ اس لیے رہا ہوں صرف ایک مصرع تاکہ آپ کا وقت بچے۔ اب اس میں محنت کشوں کے بدن کو سنہرا کہا ہے شاعر نے۔ یہ وہ چیز ہے جو انترا کے شعر میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس آپ غور کریں تو آپ کو ایسی شاعری بھی نظر آئے گی جیسے اشتراکی شعراء کے ہاں ملتی ہے، جس میں محنت کش کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور اسے گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے فیض کی کلام میں ہے مزدوروں کے بارے میں، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ساحر لدھیانوی کی شاعری میں بھی بہت زیادہ ان کو گھٹیا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہے ہم انہیں اٹھائیں اور زمین کا امام بنا دیں۔
تو وہ شاعری جس میں محنت کشوں کے بدن سنہرے ہیں، اس میں محنت کشوں کو زمین کا امام بنا دینے کا سپنا موجود ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی شاعری اب پنپ رہی ہے اور پھیل گئی ہے، خاص طور پہ جون ایلیا کا اللہ بھلا کرے ان کے بعد سے، جو دلوں کو، ذہنوں کو، جسموں کو مردہ کر رہی ہے۔ ہمیں ایسی شاعری کی ضرورت ہے جیسی شاعری علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، اور انہوں نے یہ شعر بھی لکھے شاعر کے لیے کہ وہ نغمہ سردیے خون غزل سرا کی دلیل، کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں۔ تو جس کا ضمیر پاک نہیں، اس شاعر کی نئے، اس کی آواز، اس کے الفاظ ضمیروں کو مردہ کر دیں گے۔ ہمیں علامہ اقبال کی شاعری پڑھنی ہے تاکہ ہمارے ضمیر زندہ رہیں۔